أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج بدھ کا دن ہے، یوم الاربعاء، اور رمضان کے بعد کتاب الفوائد کا پہلا درس ہے۔ کتاب الفوائد وہ عظیم کتاب ہے جس کے مؤلف ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، جو فوت ہوئے ہیں 751 ہجری میں 751، اور یہ شاگرد ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے، جن کی کتاب ہم نے کل پڑھی تھی۔ کل جو کتاب ہم نے پڑھی تھی اس کا نام کیا تھا؟ العقیدۃ الواسطیہ۔ کتاب الفوائد یہ آج گروپ میں شیئر کر دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے عبد المحسن بھائی کو کہ انہوں نے شیئر کر دی تھی۔ تو اس کتاب کو آپ لیں، پرنٹ نکلوائیں، بائنڈنگ کروائیں، اور پھر کتاب لے کر بیٹھیں۔ یہ میں ان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں جن کے پاس کتاب نہیں ہے، جن کے پاس پہلے سے کتاب موجود ہے تو الحمدللہ۔ کتاب الفوائد کا وہ ایڈیشن جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے، اس کا آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 168 168۔ اور کتاب کا وہ ایڈیشن جس کی تحقیق کی ہے ڈاکٹر عبدالباسط بن جاسم المشہدانی نے، اس کے اعتبار سے آج صفحہ نمبر ہوگا 214 اور عام طور پہ میں اعتماد کیا کرتا ہوں شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ والے طبع پہ اور ایڈیشن پہ۔ تو اللہ کے نام لے کے آغاز کرتے ہیں، لیکن جہاں سے ہم آغاز کریں گے یہ اصل میں درس کا آغاز نہیں ہے، بلکہ یہ وہ فائدہ ہے جس فائدے کی وضاحت پہلے سے ہو رہی تھی اور یہاں پہ ہم رکے تھے۔ فائدہ ہے کیا؟ تھوڑی سی تمہید کے طور پہ میں بتا دوں۔ فائدہ یہ تھا کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک جانب ہوں اور لوگ دوسری جانب ہوں تو آپ نے اللہ کی جانب کھڑے ہونا ہے، اللہ کے رسول کی جانب کھڑے ہونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ آپ نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے جس راستے پہ چلنے کا حکم اللہ نے دیا، آپ نے وہ کام کرنا ہے جس کے کرنے کا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ آپ نے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ جب آپ اس انداز سے چلیں گے تو اس کے نتائج بہت اچھے ہوں گے۔ پھر انہوں نے خبردار کیا تھا کہ اکثر لوگ دوسری جانب کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کی جانب نہیں ہوتے، اور اکثر لوگ اس آدمی کو بے وقوف یا کم عقل سمجھتے ہیں جو ساری دنیا کی مخالفت کر کے اس سائڈ پہ کھڑا ہو جس سائڈ پہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ رب العزت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہمیشہ سے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے ماننے والے، ان کا یہی طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اس جانب کھڑے ہوتے ہیں جدھر اللہ اور اللہ کے رسول ہوں علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسرے لوگوں کا ہمیشہ سے طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے دشمنوں کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر امام صاحب نے کہا کہ اگر آپ میں سے کسی نے یہ عزم کر لیا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کی طرف کھڑے ہونا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب اسے دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہے۔ ایک پختہ قسم کا علم ہو اس شریعت کے بارے میں، اس حق کے بارے میں، اس دین کے بارے میں جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں، اور یہ علم یقین کی حد تک ہو، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں اس کے بارے میں علم کیا ہو؟ پختہ ہو۔ نمبر 2، آپ میں کامل قسم کا صبر پایا جاتا ہو، اعلیٰ درجے کا صبر پایا جاتا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ اکیلے یا چند لوگ اللہ کی جانب کھڑے ہوں گے، اللہ کے رسول کی جانب کھڑے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے، لوگ آپ کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے، آپ کو ملامت کریں گے۔
تو تب صبر کی ضرورت ہوگی، علم کی ضرورت ہوگی۔ اور امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ صبر کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ صبر آپ میں تب پیدا ہوگا جب آپ میں اعلیٰ درجے کی رغبت پائی جاتی ہو اللہ کو حاصل کرنے کی اور آخرت کو حاصل کرنے کی۔ جب آپ میں اعلیٰ درجے کا شوق ہوگا کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے اللہ تک پہنچنا ہے، میں نے جنت لینی ہے، تو پھر صبر خود بخود آپ میں آ جائے گا۔ امام صاحب کہتے ہیں لیکن شروع میں انسان کے لیے چیز بڑی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ خود اس کا اپنا دل، اس کی اپنی خواہشات، اس کے دوست، اس کے بھائی، اس کا شیطان، یہ اللہ کے رسول کی مخالف جانب کھڑے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس صورتحال میں اپنی خواہشات کی مخالفت کرنا، اپنے مزاج کی مخالفت کرنا، اپنے شیطان کی مخالفت کرنا، اپنے بھائیوں کی مخالفت کرنا، اپنے دوستوں کی مخالفت کرنا، یہ بہت مشکل ہے۔ لیکن جب آپ اس پہ ڈٹے رہیں گے تو پھر اللہ کی مدد آئے گی، پھر یہ مشکل چیز آسان ہو جائے گی اور یہ تکلیف لذت میں تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے۔ جو بندہ ساری دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی جانب کھڑا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اس کام کی لذت دیتا ہے اور وہ اس کامیابی کو پھر محسوس کرتا ہے۔ تو یہ تھی تمہید، اور یہ وہ چیز تھی جو پہلے ہم پڑھ چکے تھے۔ اب ہم آتے ہیں آج کے درس کی طرف، جس کا اسی درس سے تعلق ہے جو پہلے سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ چنانچہ امام صاحب فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَصْعِبْ مُخَالَفَةَ النَّاسِ وَالتَّحَيُّضَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَوْ كُنْتَ وَحْدَكَ۔ وَلَا تَسْتَصْعِبْ، اور آپ مشکل نہ جانیں، آپ دشوار نہ جانیں۔ کس چیز کو؟ لوگوں کی مخالفت کو، یعنی کہ لوگوں کی مخالفت سے آپ پریشان نہ ہوں، اس کی پرواہ نہ کریں۔ آپ لوگوں کی مخالفت کو مشکل نہ سمجھیں، دشوار نہ جانیں، اور اللہ کے رسول کی طرف کھڑے ہونے کو، اللہ کے رسول کی جانب ہونے کو بھی مشکل نہ جانیں، ولو کنت وحدک، اگرچہ آپ تنہا ہوں۔ کیوں؟ فإن اللہ معک، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ٹھیک ہے آپ تنہا ہیں، لیکن یہ تو سوچتے ہیں، یہ تو دیکھیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ وَأَنْتَ بِعَيْنِهِ وَكَلَاءَتِهِ وَحِفْظِهِ لَكَ، اور آپ اللہ کی نگاہ کے سامنے ہیں، اللہ کی آنکھوں میں ہیں، اللہ کی نگاہ میں ہیں، وَكَلَاءَتِهِ، اور اللہ کی نگرانی میں ہیں، وَحِفْظِهِ لَكَ، اور آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں، اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ وَإِنَّمَا امْتَحَنَ يَقِينَكَ وَصَبْرَكَ، بات صرف یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ نے تمہارے یقین اور تمہارے صبر کا امتحان لیا ہے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں تمہارا یقین کس قدر ہے اپنے رب کے اوپر، تمہارا یقین کس قدر ہے اس حق راستے پہ جس پہ آپ چل رہے ہیں اللہ کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا صبر کتنا ہے، کس حد تک تم صبر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، اللہ کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے آنے والے مصائب پہ۔ تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے، لیکن اللہ امتحان لیتا ہے، آزماتا ہے کیا آپ کا یقین اور آپ کا صبر، دو چیزیں۔ وَأَعْظَمُ الْأَعْوَانِ لَكَ عَلَى هَذَا بَعْدَ عَوْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد اس معاملے میں آپ کا سب سے بڑا مددگار کون ہوگا، آپ کی سب سے بڑی مدد کیا ہوگی؟ اللہ کی مدد کے بعد اس معاملے میں، کس معاملے میں؟ راہ حق پہ چلنے کے معاملے میں، اللہ کے راستے پہ چلنے کے معاملے میں
ساری دنیا کو نظر انداز کر کے اللہ اللہ کے رسول کو اختیار کرنے کے معاملے میں. مثال کے طور پہ آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، ساری دنیا کہہ رہی تیجا ہوگا، 7واں ہوگا، 40واں ہوگا، برسی ہوگی، عرس ہوگا، اور آپ اکیلے کہہ رہے ہیں نہیں ہوگا. ساری دنیا ایک طرف ہے اور آپ اکیلے دوسری طرف ہے. یہ ایک مثال دی ہے. عید میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دن لے لیں. بہت سے اسلامی ممالک میں عید میلاد النبی نہ منانے والے اس دن محسوس کرتے ہیں کہ میں اکیلا ہی ہوں، سارا گاؤں سارا محلہ دوسری طرف ہے. اور یہی صورتحال ہے دیگر شرکی امور کی. تو ایسی حالت میں آپ کی سب سے بڑی مدد کیا ہوگی؟ سب سے بڑی مدد آپ کو کہاں سے ملے گی؟ یہ بتا رہے ہیں امام صاحب. کہتے ہیں وَأَعْظَمُ الْأَعْوَانِ لَكَ، اور آپ کے لیے سب سے بڑی مدد عَلَى هَذَا، اس معاملے میں، بعد عون اللہ، اللہ کی مدد کے بعد کیا ہے؟ التجرد من الطمع والفزع، آپ کا طمع اور فزع سے پاک ہونا. آپ طمع کا مراد کیا؟ خواہش، لالچ، امیدیں، ہرس. اور فزع کا معنی کیا ہے؟ خوف، گھبراہٹ، پریشانی. یعنی کہ اگر آپ لالچ سے پاک ہیں، دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہے، اور اگر آپ گھبراہٹ سے محفوظ ہیں تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کے لیے. آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ میں اکیلا ہوں، سارا محلہ دوسری طرف ہے. یرحمک اللہ. آپ میں لالچ بھی نہیں ہے، آپ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ یہ میرا رزق بند کر دیں گے، میں نے ان کے ساتھ مل کے بدعت نہیں منائی تو یہ میرا اقتصادی بائیکاٹ کر دیں گے. نہیں، نہ آپ کو کوئی لالچ اور نہ آپ کو کوئی گھبراہٹ. تو یہ چیز جو ہے کہ آپ ان دونوں چیزوں سے محفوظ رہیں، ان سے پاک ہوں، ان سے سلامت ہوں. یہ چیز سب سے بڑی مددگار ہوگی آپ کی اللہ کی راہ پہ چلنے کے معاملے میں، اللہ کا حکم ماننے کے معاملے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہونے کے معاملے میں. کہتے ہیں التجرد من الطمع والفزع. تجرد کا معنی آپ کیا کر لیں گے؟ الگ ہونا، نجات پانا، خالی ہونا، سلامت ہونا، پاک ہونا. تجرد، التجرد یہ کہ آپ سلامت ہوں، محفوظ ہوں، پاک ہوں. کس سے؟ من الطمع والفزع، ہرس لالچ سے، والفزع اور خوف گھبراہٹ پریشانی سے. فَمَتَى تَجَرَّدْتَ مِنْهُمَا، جب بھی آپ ان دو چیزوں سے سلامت ہوں گے، پاک ہوں گے. کن دو چیزوں سے؟ لالچ اور گھبراہٹ وغیرہ سے. کیا ہوگا پھر؟ ہان علیک التحید الی اللہ ورسولہ. ہان، آسان ہو جائے گا. علیک، آپ پہ، آپ کے لیے کیا آسان ہو جائے گا؟ التحید الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی جانب کھڑے ہونا. پھر آپ کو کیا پرواہ ہے؟ نہ آپ کو موت کا ڈر ہے، نہ آپ کو زندگی کی لالچ ہے، نہ آپ کو مال کی لالچ ہے. تو آپ کا جو بھی نقصان ہو جائے آپ کو پرواہ ہی نہیں. پھر آپ اللہ کی طرف کھڑے ہوں گے، آپ کو کوئی ڈر ہی نہیں ہوگا. آپ کہیں گے میرا کیا کر لیں گے؟ مار دیں گے، میں شہید ہوں. میرا مال لوٹ لیں گے، اللہ اس کا بہترین متوازن مجھے دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا. وَكُنْتَ دَائِمًا فِي الْجَانِبِ الَّذِي فِيهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. جب یہ صورتحال ہوگی کہ آپ طمع اور فزع، ان کے ہرس اور خوف سے محفوظ ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ آپ کے لیے اللہ اللہ کے رسول کی طرف کھڑے ہونا، ان کی جانب میں ہونا آسان ہو جائے گا. نمبر 2 کیا ہوگا؟ وَكُنْتَ دَائِمًا، اور آپ ہمیشہ پھر اس جانب ہوں گے جدھر اللہ اللہ کا رسول ہوگا. پھر آپ ہر معاملے میں ادھر کھڑے ہوں گے جدھر اللہ اللہ کے رسول ہے. لیکن اگر آپ میں لالچ ہوگی، خوف ہوگا، پھر آپ نے کہنا پچھلی دفعہ تو میں نے مقابلہ کر لیا تھا لیکن نقصان بڑا ہو گیا تھا، نہیں اب نہیں، اب چھوڑو یار، ٹھیک ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ اگر آپ ان دو چیزوں سے محفوظ ہوں گے تو پھر آپ ہمیشہ اس جانب ہوں گے جدھر کون ہوگا؟ اللہ اللہ کے رسول ہوں گے علیہ الصلوۃ والسلام. وَمَتَى قَامَ بِكَ الطَّمَعُ وَالْفَزَعُ
فلا تطمع فی ھذا الامر، اور جب آپ میں طمع اور فزع، حرص اور گھبراہٹ موجود ہو، قام ابھی کا آپ میں موجود ہو، کیا چیز موجود ہو؟ الطمع، حرص، لالچ، والفزع، خوف اور گھبراہٹ، فلا تطمع فی ھذا الامر، تو پھر آپ اس معاملے کی امید نہ رکھیں۔ کس معاملے کی؟ کہ آپ اللہ کے رسول کی طرف کھڑے ہو سکیں گے، پھر آپ اس کی امید نہ رکھیں، پھر بھول جائیں گے۔ فلا تطمع فی ھذا الامر، تو پھر آپ اس معاملے کی طمع نہ کریں۔ ولا تحدث نفسک بہ، اور نہ ہی اپنے نفس سے اس بارے میں کوئی گفتگو کریں، پھر اس موضوع کو بھول جائیں، پھر اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِن قُلْتَ، اگر آپ یہ کہیں، کیا کہیں؟ جو آگے گفتگو کرنے والے ہیں اس کا خلاصہ یہ کہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں کیسے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں ان دو بیماریوں سے، کن دو بیماریوں سے؟ لالچ اور خوف، حرص اور خوف، ان دو چیزوں سے میں کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہوں، اس معاملے میں کس چیز سے مدد لوں تاکہ میں ان دو چیزوں سے بچ جاؤں۔ کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ، پس اگر آپ کہیں، فَبِأَيِّ شَيْءٍ، تو پس کس چیز کے ساتھ، استعین، میں مدد لوں، علی التجرد من الطمع والفزع، حرص اور گھبراہٹ سے محفوظ رہنے کے معاملے میں کس چیز سے مدد لوں؟ قلت، تو میں کہوں گا، یعنی کہ اگر آپ یہ سوال کریں گے تو میں جواب یہ دوں گا، قلت، تو میں کہوں گا بالتوحید، آپ مدد لیں کس سے؟ توحید سے، جس کا اللہ پہ ایمان ہے، جس کو پتا ہے رب ایک ہے، معبود ایک ہے، اس کو کسی کا کیا ڈر؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ انہوں نے خلط ملط نہیں ہونے دیا، ان کا ایمان، ان کی توحید شرک سے پاک اور صاف ہے، توحید اعلیٰ درجے کی ہے، ایمان اعلیٰ درجے کا ہے۔ فرمایا اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، گھبراہٹ نہیں بلکہ کیا ہے؟ امن، بے خوفی، کوئی ڈر نہیں، وہم مہتدون، اور یہ ہدایت کے اوپر۔ تو یہ امن کس وجہ سے ملا؟ پھر توحید کی وجہ سے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ آپ ان دو چیزوں سے محفوظ رہنے کے لیے مدد لیں، نمبر ایک توحید سے، والتوکلی، اور توکل سے، والثقۃ باللہ، اور اللہ پہ اعتماد، توکل اللہ پہ اعتماد، اللہ پہ بھروسہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توکل کے معاملے میں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جب آپ اللہ پہ توکل کریں گے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے، پھر گھبراہٹ کس بات کی؟ اللہ کافی ہے دشمن کے وار سے، حملے سے بچانے کے لیے، اللہ کافی ہے ہر مصیبت سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ شیخ انس، کیا کس کی بات ہو رہی ہے اس وقت؟ نہیں، تو عید کی پہلے ہوئی تھی، اس کے بعد توکل، کیا ہے؟ توکل اور اللہ پہ اعتماد۔ تو اب ابن القیم رحمہ اللہ تذکرہ کر رہے ہیں ان امور کا جن امور سے مدد لے کر آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، کس چیز سے؟ حرص سے اور خوف اور گھبراہٹ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ توحید کے ذریعے، توحید سے مدد لیں، والتوکلی والثقۃ باللہ، اور توکل اللہ پہ اعتماد سے مدد لیں، وعلمک، اور اس بات سے مدد لیں کہ علمک، آپ کا علم اور آپ کا یقین ہو کہ بِأَنَّهُ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا هُوَ، خیر لانے والا، خیر دینے والا، کوئی بھی بلائی دینے والا، کوئی بھی مال دینے والا، کوئی بھی رزق دینے والا، کوئی بھی اچھائی دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ یقین، یہ عقیدہ، وَلَا يَذْهَبُ بِالسَّيِّئَاتِ إِلَّا هُوَ، اور یہ یقین، یہ عقیدہ، یہ علم کہ مصیبتوں کو دور کرنے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔
وَأَنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ، اور یہ چیز یعنی کہ آپ کیسے بچ سکتے ہیں دو بیماریوں سے؟ جب آپ میں یہ عقیدہ پایا جائے کہ ان الامر کلہ للہ، کہ سارے کے سارے امور اللہ تعالیٰ کی ملکیت، اللہ کے اختیار میں ہیں. سارے کے سارے امور کس کے اختیار میں ہیں؟ اگر مجھے کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ چاہے گا. کوئی ایسی مصیبت یہ مجھے نہیں دے سکتے جو اللہ نے نہیں لکھی، اور خیر مجھے وہی ملے گی جو اللہ چاہے گا. تو یہ عقیدہ کہ وَأَنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ، سارے کے سارے امور اللہ کے اختیار میں ہیں. لَيْسَ لِأَحَدٍ مَعَ اللَّهِ شَيْءٌ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کے پاس، کسی کے اختیار میں، کسی کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہے، ذرا بر کسی کے اختیار نہیں ہے. اور یہاں پہ وہ آیت آپ کے ذہن میں آنی چاہیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 128، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون. اللہ تعالیٰ اس آیت میں مخاطب ہے انسانوں میں سے سب سے افضل انسان سے، اور وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے بڑھ کر کسی انسان کی شان نہیں ہے، جن سے بڑھ کر کسی کا مقام و مرتبہ نہیں ہے. اللہ ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ احد میں صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، کتنے؟ 70، اور کئی زخمی بھی ہوئے. اور بئر معونہ کے واقعے میں بھی کئی صحابہ کرام کو شہید کیا گیا. تو آپ بہت دکھی تھے، آپ بہت غمگین تھے، آپ بہت پریشان تھے. آپ کے بڑے عظیم صحابہ کرام آپ سے جدا کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے. تو آپ ان دنوں دعائے قنوت کرتے تھے، اور دعائے قنوت میں آپ لعنتیں بھیجتے تھے نام لے لے کر ان لوگوں پہ جو سبب بنے ان صحابہ کرام کو شہید کرنے میں اور ان کو قتل کرنے میں. تو اللہ نے کیا کہا آگے سے؟ لیس لک من الامر شیء، اس معاملے میں آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا ہے؟ مختار کل. لوگ کہتے ہیں آپ ہیں مشکل کشا. لوگ کہتے ہیں آپ حاجت روا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیس لک من الامر شیء، یا تو اللہ ان کی توبہ کرے گا، قبول کرے گا، جن کے اوپر آپ لعنتیں کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو برباد کرے، تباہ کرے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا یا میں ان کو عذاب دوں گا. بہرحال آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. اور پھر کیا ہوا؟ جن کا نام لے کے آپ لعنتیں کر رہے تھے، اللہ نے ان پہ لعنتیں کرنے سے روک دیا نام لے لے کر، اور وہ سارے کے سارے مسلمان ہوئے. تو عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ سارے امور کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ اکیلے کے ہاتھ میں. اور یہاں پہ میں وہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور مسند احمد کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی آئی ہے، اللہ اکبر، ہمارے نبی نے کہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، کس سے؟ عبداللہ ابن عباس سے، وَاعْلَمْ، عبداللہ جان لو. ابھی ہم آخری پوائنٹ یہی پڑھ رہے ہیں نا کہ آپ کا یہ عقیدہ اور یقین ہونا چاہیے کہ ہر اچھائی دینے والا صرف اللہ ہے اور ہر مصیبت سے بچانے والا صرف اللہ ہے. تو یہاں پہ اللہ کے نبی بھی یہی کہہ رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ بن عباس سے، اپنے چچا کے بیٹے سے جو آپ کے پیچھے سواری پہ بیٹھے ہیں، ابھی بچے ہیں، ابھی بالغ نہیں ہوئے، اب بلوغت کے قریب ہیں. کہہ رہے ہیں وَاعْلَمْ، جان لو، یہ عقیدہ بنا لو، یہ یقین رکھو کہ ان الامۃ لو اجتمعوا علی ان ينفعوک لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، کہ اگر ساری دنیا ایکا کر لے، متفق ہو جائے، متحد ہو جائے اس بات پہ کہ تمہیں کوئی نہ کوئی فائدہ دیں گے، کوئی عہدہ دیں گے، کوئی عزت دیں گے، کوئی مقام دیں گے، کوئی پیسہ دیں گے، فرمایا نہیں دے سکیں گے سارے مل کے بھی، سوائے اس فائدے کے جو اللہ نے تقدیر میں پہلے لکھ دیا ہے. اور اگر سارے متفق ہو جائیں، متحد ہو جائیں کہ آپ کا کچھ بگاڑنا ہے، آپ کو کوئی تکلیف دینی ہے، آپ کو قتل کرنا ہے، آپ کو زخمی کرنا ہے، آپ کے بیٹے کو اغوا کرنا ہے، آپ کے مکان کو گرانا ہے، آپ کی گاڑی کو تباہ کرنا ہے، فرمایا کچھ نہیں کر سکیں گے الا کہ وہ نقصان اللہ نے پہلے سے تقدیر میں لکھ دیا ہو، صرف وہی نقصان پہنچا سکیں گے، اس کے علاوہ نہیں پہنچا سکیں گے. اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے کیا؟ کہ درس کا ناغہ نہیں کرنا، فائدہ وہی ملنا ہے جو تقدیر میں پہلے لکھا ہوا ہے، اور درس میں آ کر کوئی نقصان نہیں ہونے والا سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے.
اور پھر یہاں پہ میں وہ حدیث بھی لے کر آؤں گا کہ نبی علیہ السلام ہر نماز کے بعد اذکار کرتے ہوئے کیا کہتے تھے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ، جو چیز تو دینے پہ آئے دنیا کی کوئی طاقت اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور جو تو روک لے ساری دنیا مل کے دے نہیں سکتی. تو فرمایا یہ توکل، یہ اللہ پہ اعتماد، جب یہ چیزیں آپ پہ موجود ہوں گی، یہ عقیدہ آپ کا ہوگا، تو پھر آپ محفوظ رہ سکیں گے. کس سے؟ حرص اور لالچ سے، اور کس سے؟ گھبراہٹ سے. تھوڑی بہت حرص ہر ایک میں ہوتی ہے، مال لینے کا شوق ہر ایک میں ہوتا ہے، گھر بنانے کا شوق ہر ایک میں ہوتا ہے، گاڑی لینے کا شوق تقریباً ہر ایک میں ہوتا ہے، اور خوف اور ڈر دشمن سے ہر ایک میں ہوتا ہے. لیکن اتنا ڈر، اتنا خوف کہ آپ اللہ کو پیچھے کر دیں، اللہ کو چھوڑ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. مال کی اتنی حرص، مال کی اتنی لالچ کہ آپ مال بچانے کے لیے کافروں کے ساتھ کھڑے ہوں اللہ کو چھوڑ کے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ورنہ تھوڑی بہت تو حرص صحابہ کرام میں بھی تھی. کیا دلیل ہے کہ ان میں حرص تھی مال کی؟ کیوں جاتے تھے مارکیٹ میں؟ مال کمانے کے لیے جاتے تھے نا، مال چاہیے تھا نا. کیوں کھیتی باڑی کرتے تھے؟ مال چاہیے تھا، مال کی حرص تھی. لیکن ایسی حرص نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ پیچھے ہو جائے اور دنیا آگے ہو جائے، ایسا نہیں تھا. بلکہ کئی صحابہ کرام ایسے تھے جو مارکیٹ میں جا کے محنت مزدوری صرف اس لیے کرتے تھے کہ ایک تو بچوں کو اور بیگم صاحبہ کو تھوڑا بہت کھانا کھلا دیں گے، باقی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں گے. یعنی کہ مزدور، آفیسر نہیں تھے، بہت بڑی سیلری نہیں، معمولی سی مزدوری جو ملے گی اس میں سے اللہ کا حصہ بھی رکھنا ہے. یہ تھا ان کا اللہ کے ساتھ، دنیا کے ساتھ تعلق. تو یہ فائدہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور اب ہمارا نیا فائدہ، اور اس کے اوپر عنوان یہ لکھا گیا ہے. امام صاحب نے عنوان یہاں پہ یہ لکھا ہے نصیحہ، کہ ایک نصیحت، ایک خیر خواہی. کہتے ہیں ہلم الی الدخول علی اللہ ومجاورتہ فی دار السلام بلا نصب ولا تعب ولا عنا بل من اقرب الطرق واسهلها. ہلما کیا معنی ہوتا ہے؟ ہلما آؤ، ہلما آؤ، ہلما آؤ. آؤ جی کہاں جانا ہے؟ ہلما الی الدخول الی اللہ، آؤ اللہ کے پاس جائیں، اللہ کی طرف جائیں. کدھر جائیں؟ اللہ کی طرف جائیں. آؤ وہ مجاورتی فی دار السلام، اللہ کے پڑوسی بنے فی دار السلام، سلامتی والے گھر میں. یہ کون ہے سلامتی والا گھر؟ جنت میں. آؤ اللہ کے پڑوسی بنے جنت میں، اور وہ بھی کیسے؟ بلا نصب ولا تعب ولا عنا، بغیر کسی تھکان اور تھکاوٹ کے، بغیر کسی مشقت کے، اور بغیر کسی محنت کے. امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ آؤ تمہیں لے کے چلتا ہوں کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، اور تمہیں پڑوسی بنا رہا ہوں اللہ کا، اللہ کی جنت میں، اور وہ بھی بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی تھکاوٹ کے، بغیر کسی محنت کے. بل من اقرب الطرق واسهلها، بلکہ قریبی ترین راستے سے اور آسان ترین راستے سے. آؤ اللہ کے پاس چلیں کس راستے سے؟ آسان ترین راستہ، اور قریب، فاصلہ بھی زیادہ دور نہیں، اور آسان راستہ. یہ کون سا راستہ ہے جی؟ ہمیں لے جانے لگے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس تمہیں لے کر چلتا ہوں، تم میرے ساتھ آؤ، اور تمہیں اللہ کی جنت میں پہنچاتا ہوں، میرے ساتھ آؤ، اور وہ بھی بغیر تھکاوٹ کے، بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے. راستہ جو ہے وہ بہت لمبا نہیں ہے، قریبی راستہ ہے اور آسان راستہ ہے. دیکھتے ہیں جی کون سا راستہ ہے جی. کہتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّكَ فِي وَقْتٍ بَيْنَ وَقْتَيْنِ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ عُمُرُكَ وَهُوَ وَقْتُكَ الْحَاضِرُ بَيْنَ مَا مَضَى وَمَا يُسْتَقْبَلُ. یہ اس لیے، یعنی کہ آپ کو لے کے جا رہا ہوں آسان راستے سے، قریبی راستے سے، بغیر تھکاوٹ کے. کیوں؟ یہ اس لیے کہ انکا، کہ بے شک تو،
ایک ایسے وقت میں ہے جو دو اوقات کے درمیان میں ہے۔ اے انسان، اے جنت کے سفر میں میرے ساتھ چلنے والے، تو ایک ایسے زمانے سے گزر رہا ہے، ایک ایسے وقت میں ہے جو دو اوقات کے درمیان میں ہے۔ کتنے اوقات ہو گئے؟ 3۔ تم ایک ایسے وقت میں ہو جو دو اوقات کے درمیان میں ہے۔ وہوا، اور یہ وقت کون سا؟ جو دو کے درمیان میں ہے، اور یہ جو ہے فی الحقیقت، یہ حقیقت میں عمر کا تمہاری عمر ہے۔ یہ کیا ہے؟ تمہاری عمر ہے، تمہاری زندگی ہے۔ وَهُوَ وَقْتُكَ الْحَاضِرُ، اور یہ آپ کا موجودہ وقت ہے، بینما مضا، جو اس وقت کے مابین ہے جو ماضی بن چکا، گزر چکا، اور اس وقت کے مابین ہے ما یستقبل، جو آگے آنے والا ہے۔ تو ایک آپ کا ماضی ہو گیا، ایک آپ کا مستقبل ہو گیا، ایک آپ کا حال ہو گیا۔ کتنے اوقات ہو گئے؟ 3۔ تو کہتے ہیں آپ ایک ایسے وقت میں دو اوقات کے درمیان میں ہے، یعنی کہ آپ کے ماضی اور آپ کے مستقبل کے درمیان میں ہے۔ فَالَّذِي مَضَى، پس وہ وقت جو گزر چکا، جو پاسٹ بن چکا، جی ہاں، فَالَّذِي مَضَى، پس جو وقت گزر چکا، تُصْلِحُهُ، آپ اس کو سنواریں گے، اس کو درست کریں گے۔ کیسے؟ بالتوبہ، توبہ کر کے۔ کوتاہیاں ہو چکی ہیں، گناہ ہو چکے ہیں، لیکن اب موجودہ زمانے میں آپ کیا کریں گے؟ اپنے ماضی کی اصلاح کیسے کریں گے؟ توبہ کر کے۔ اور حدیث آپ نے پڑھی ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کر لے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں اس آدمی کی طرح جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ ماضی کی اصلاح کریں موجودہ حال میں، کس کے ذریعے؟ توبہ کے ذریعے، والندم، اور پشیمانی کا اظہار کر کے۔ گناہ پہ ندامت بھی تو ہو نا، بلکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے علیہ الصلوۃ والسلام، ابن ماجہ کی حدیث ہے 4252 4252، الندم توبہ، کہ پشیمانی ندامت توبہ ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں توبہ کر رہا ہوں، لیکن اس کو اپنے گناہ کے اوپر کوئی ندامت نہیں ہے۔ بینک میں مثال کے طور پہ سودی بینک میں ملازمت کرتا رہا، لوگوں کے کہنے پہ چھوڑ رہا ہے، اب کوئی نئی جاب کی طرف جا رہا ہے، لیکن جو بینک میں نوکری کی تھی اس کے اوپر کوئی اس کو افسوس نہیں ہے، پشیمانی نہیں ہے، نارمل، تو یہ غلط ہے، یہ صحیح معنوں میں توبہ نہیں ہے۔ تو فَالَّذِي مَضَىٰ، پس جو گزر چکا، تُصْلِحُ، آپ اس کی اصلاح کریں گے، کس طرح؟ توبہ کر کے، والندمی، اور پشیمانی ندامت کا اظہار کر کے، والاستغفار، اور اللہ سے مغفرت طلب کر کے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ۔ وذالک شیء، اور یہ ایسی چیز ہے، کیا؟ توبہ کرنا، ندامت کا اظہار کرنا، استغفار کرنا، یہ ایسی چیز ہے لا تعب علیک فیہ ولا نصب، کہ آپ پہ اس معاملے میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، ولا نصب، اور نہ کوئی مشقت ہوگی، ولا معانات عمل شاق، اور نہ ہی کسی مشقت والے عمل کو جھیلنا پڑے گا۔ انما ہوا عمل قلب، یہ تو صرف اور صرف دلی عمل ہے۔ کہا تھا نا امام صاحب نے کہ میرے ساتھ چلیں تو آپ کو جنت میں لے کے چلتا ہوں، اور آسان راستے سے، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو کہتے ہیں بتائیے اس میں کیا تھکاوٹ ہے؟ دل میں کیا ہو؟ ندامت ہو، افسوس ہو، اور زبان سے آپ توبہ کریں، استغفار کریں، اس میں کیا تھکاوٹ ہے جی؟ اچھا، یہ تو تھا ماضی کا معاملہ، اب کس کا رہ گیا؟ مستقبل کا۔ کہتے ہیں وَتَمْتَنِعُ فِي مَا يُسْتَقْبَلُ مِنَ الذُّنُوبِ، وَتَمْتَنِعُ، اور آپ اجتناب کریں، آپ اجتناب کریں، آپ بچیں، آپ دور رہیں مستقبل کے گناہوں سے، آپ بچیں مستقبل کے گناہوں سے۔ ہاں جی، یہ مشکل ہے، اس میں تھکاوٹ ہوگی،
یہ بات سمجھانے کے لیے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا. مسجد نبی میں درس دیتے ہوئے کئی دفعہ میں نے یہ الفاظ استعمال کیے. جب بھی لوگوں کو ترغیب دی داڑھی رکھنے کی تو لوگ کہتے تھے انشاءاللہ کوشش کریں گے. تو میں کہتا تھا نہیں، داڑھی رکھنے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوشش نہ کریں تو داڑھی خود ہی آ جائے گی. کوشش تو کرنا پڑتی ہے داڑھی موننے کے لیے. صبح صبح آپ جناب والا بلیڈ پکڑیں، اسرا پکڑیں، اور کیا آج کل کیا کہتے ہیں جی، ریزر پکڑیں، اور اپنے چہرے کو چھیلیں. سامنے آپ نے شیشہ رکھا ہوا ہے، کہیں زخم لگ رہے ہیں، وقت بھی جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کتنی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں آپ. تو گناہ سے بچنے کے لیے کوشش نہیں کرنا پڑتی، تھکنا پڑتا ہے کس کام کے لیے؟ گناہ کرنے کے لیے. شراب پئیں گے، شراب پینے کے لیے چل کے جانا پڑے گا، پیسے بھی لگیں گے، ایسے ہی ہے. یا شراب بنانی پڑے گی، اور اگر آپ کہیں میں نے شراب نہیں پینی تو اس میں کیا جی، کچھ نہیں ہے، نہ کہیں جانا تو نہیں پڑے گا. تو یہ ہے، امام صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مستقبل کے گناہوں سے بچ کر رہیں، یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے. کہتے ہیں وَتَمْتَنِعُ فِي مَا يُسْتَقْبَلُ مِنَ الذُّنُوبِ، اور مستقبل کے گناہوں کے معاملے میں آپ کیا کریں؟ اجتناب کریں. وَامْتِنَاعُكَ تَرْكٌ وَرَاحَةٌ، اور آپ کا گناہ سے بچنا یہ کیا ہے؟ ترکن، یہ گناہ نہ کرنا ہے، وراحت، اور راحت ہے، سکون ہے اس میں. یہ مشقت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ راحت ہے. لَيْسَ هُوَ عَمَلًا بِالْجَوَارِحِ، یہ اعضاء کے ساتھ کسی عمل کا نام نہیں ہے. یشق علیک معاناتہ، جس عمل کو جھیلنا آپ کے لیے دشوار ہو. کہتے ہیں گناہ سے بچنا یہ گناہ سے دور رہنے کا نام ہے، یہ تو سکون کا نام ہے، یہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے. گناہ سے بچنا یہ اعضاء کے ساتھ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے کہ جناب والا جس کی وجہ سے آپ مصیبت میں پڑ جائیں گے اور آپ تھک جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. زنا کرنے والا تھکتا ہے، زنا نہ کرنے والا نہیں تھکتا. زنا کے لیے جانا، رابطے کرنا، پیسے دینا، لوگوں سے ڈرنا، ہوٹل وغیرہ لینا، کہیں چھپنا، کتنی مصیبتیں ہیں. اور اس گناہ سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا جی؟ سکون سے بیٹھے رہنا ہے بس. یہ وہ سمجھا رہے ہیں ہمیں امام صاحب. کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ وَامْتِنَاعُكَ تَرْكٌ وَرَاحَةٌ، آپ کا گناہ سے اجتناب کرنا. ترکن یہ کیا ہے؟ گناہ نہ کرنا ہے. وراحتن، اور یہ راحت ہے، سکون کا نام ہے. لَيْسَ هُوَ عَمَلًا بِالْجَوَارِ، یہ جوارے کے ساتھ، اعضاء کے ساتھ، جوارے اعضاء جسم کے پارٹس، یہ اعضاء کے ساتھ کسی ایسے عمل کا نام نہیں ہے کہ جس کو جھیلنا آپ کے لیے دشوار ہو. وَإِنَّمَا هُوَ عَزْمٌ، یہ تو نام ہے عزم، پختہ ارادے کا کہ میں نے کام نہیں کرنا. یہ نام ہے نیت جازمہ، پختہ نیت کا. تریح، جو راحت دے گی، سکون دے گی، بدن کا، آپ کے بدن کو، وقلبہ کا، اور آپ کے دل کو، وسرہ کا، اور آپ کے اندرونی حصے کو. سکون میں ہے جی. کیوں جی؟ گناہ نہیں کیا، الحمدللہ. لیکن جس نے کیا ہوگا ڈر رہا ہوگا، پولیس کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، لڑکی کے والد کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، میرے ابا جی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، حمل ٹھہر گیا تو کیا ہوگا. بے چین ہے نا، مضطرب ہے، نیندیں اڑ گئی ہیں نا. اور جس نے نہیں کیا سکون میں. کیسی باتیں لگ رہی ہیں آپ کو امام القیم رحمہ اللہ کی؟ کتنی شاندار باتیں ہیں ماشاءاللہ. کہتے ہیں پھر دوبارہ کہتے ہیں فما مضى تصلحه بالتوبہ، تو جو وقت گزر گیا اس کو آپ سنبھالیں گے، اس کی آپ اصلاح کریں گے. بالتوبہ، کس کے ذریعے؟ توبہ کے ذریعے. وما يستقبل، اور جو وقت آنے والا ہے، تصلحه، آپ اس کو سنبھالیں گے، آپ اس کو بہتر بنائیں گے.
بالامتناع، گناہ سے رک کر، اجتناب کر کے، والعزم والنیہ، اور پختہ عزم کر کے اور نیت کر کے اس چیز کی کہ میں نے گناہ نہیں کرنا. وَلَيْسَ لِلْجَوَارِحِ فِي هَذَيْنِ نَصْبٌ وَلَا تَعَبٌ، جوارح اعضاء، جسم کے اعضاء، اور جسم کے اعضاء کی فی ہادین، ان دونوں معاملوں میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہے اور کوئی مشقت نہیں ہے. کن دونوں معاملوں میں؟ ماضی کے گناہوں پہ توبہ کرنے کے معاملے میں اور آئندہ گناہوں سے اجتناب کرنے کے معاملے میں اعضاء پہ، جسم کے اعضاء پہ کوئی مشقت نہیں آئے گی اور کوئی تھکاوٹ نہیں ان کو کرنی، کوئی ان کے اوپر تھکاوٹ نہیں آئے گی. کہتے ہیں وَلَيْسَ لِلْجَوَارِحِ فِي هَذَيْنِ، ان دو میں آپ کے جسم کے اعضاء کی نصب، نہ کوئی تھکاوٹ، ولا تعب، اور نہ کوئی محنت کو مشقت. وَلَكِنَّ الشَّأْنَ فِي عُمُرِكَ، لیکن اہم معاملہ آپ کی عمر کا ہے، اہم معاملہ آپ کے حال کا، آپ کے موجودہ زمانے کا. ٹھیک ہو گیا؟ کہتے ہیں وَلَكِنَّ الشَّأْنَ فِي عُمُرِكَ، لیکن اہم معاملہ کیا؟ آپ کی عمر. اور آپ کی عمر سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ وَقْتُكَ الَّذِي بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ، اس سے مراد آپ کا وہ وقت ہے جو ان دو اوقات کے درمیان میں ہے، جو ماضی اور مستقبل کے درمیان میں ہے، اور وہ کیا؟ آپ کا حال، آپ کا موجودہ زمانہ. یہ اہم بات ہے، اس میں ہو سکتا ہے آپ کو تھکاوٹ ہو. فَإِنْ أَضَعْتَهُ، اگر آپ نے اس وقت کو ضائع کر دیا، کس کو؟ اپنے حال کو. اضاعت سعادتک ونجاتک، تو پھر آپ کھو بیٹھیں گے اپنی سعادت کو اور اپنی نجات کو. وَإِنْ حَفِظْتَهُ، اور اگر آپ نے اس زمانے کی کیا کر لی؟ حفاظت کر لی، قدر کر لی. مع اصلاح الوقتین اللذین قبلہ وبعدہ بما ذکر، اگر آپ نے اپنے اس موجودہ زمانے کی حفاظت کر لی ان اوقات کی اصلاح کے ساتھ ساتھ جو اس وقت سے پہلے اور اس وقت کے بعد ہیں، ان دو اوقات کی اصلاح کیسے کرنی ہے؟ بما ذکر، ان امور کے ساتھ جن کا تذکرہ ہو چکا ہے. وہ کیا امور ہیں جن کا تذکرہ ہو چکا ہے؟ ماضی کی اصلاح توبہ کے ساتھ اور مستقبل کی اصلاح گناہوں سے اجتناب کے ساتھ. تو کہتے ہیں وَإِنْ حَفِظْتَهُ، اگر آپ اپنے موجودہ زمانے کی حفاظت کریں، ساتھ ساتھ ان دو اوقات کو سنبھالیں جو موجودہ زمانے سے پہلے اور بعد میں ہے. کیسے سنبھالیں؟ بما ذکر، وہ اعمال سر انجام دے کر جن کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا نجوتا، پھر آپ کو نجات مل جائے گی، پھر آپ سلامت رہیں گے. کس سے؟ عذاب سے، عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے، کسی بھی پریشانی سے. نجوتا، پھر آپ کامیاب، نجات پا جائیں گے. وفزت بالراحت واللذت والنعیم، اور آپ راحت، لذت اور نعمتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. کون سی نعمتیں؟ جنت کی نعمتیں، جنت کی راحت، جنت کی لذتیں. وحفظہ اشق من اصلاح ما قبلہ وما بعدہ، اور اس کی حفاظت کرنا کس کی؟ موجودہ زمانے کی، حال کی. اور موجودہ زمانے کی حفاظت کرنا اشق کو، یہ چیز زیادہ شاق ہے، زیادہ دشوار ہے. من اصلاح ما قبلہ، موجودہ زمانے سے ما قبل زمانے کی اصلاح سے، اور ما بعد زمانے کی اصلاح سے. وہ تو آسان کام ہے. فإن حفظہ، کیونکہ اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ کس کی؟ موجودہ زمانے کی، حال کی. فإن حفظہ، کیونکہ اس کی حفاظت کیا ہے؟ ان تلزم نفسک، کہ آپ اپنے آپ کو پابند بنائیں. آپ اپنے آپ کو کس چیز کا؟ بما ہوا اولا بہا، آپ اپنے آپ کو پابند بنائیں ان امور کا جو آپ کے نفس کے زیادہ لائق ہے. وانفع لها، آپ کے نفس کے لیے زیادہ مفید ہے. وآدم تحصیلا لسعادتها، اور جو آپ کے نفس کی سعادت کو، آپ کے نفس کی سعادت کو حاصل کرنے کے معاملے میں زیادہ عمدہ ہیں. وفی ھذا تفاوت الناس، اور اس معاملے میں لوگوں میں فرق پایا جاتا ہے، بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے.
جی موجودہ زمانے کی پھر آپ حفاظت کیسے کریں گے کہ آپ اپنے نفس کو پابند بنائیں ان امور کا جو امور آپ کے نفس کے زیادہ مفید ہیں، زیادہ لائق ہیں، زیادہ بہتر ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کیا خاموش بیٹھنے پہ روز قیامت حساب کتاب ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ لیکن زیادہ بہتر کیا ہے کہ آپ تلاوت کریں، آپ استغفار کریں، آپ اذکار کریں۔ جب اذان ہو جائے تو آپ اپنے آپ کو پابند بنائیں کس کا؟ نماز پڑھنے کا۔ رمضان کا مہینہ آ جائے تو اپنے آپ کو پابند بنائیں کس کا؟ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا۔ اگر حج فرض ہو جائے آپ پہ تو آپ اپنے آپ کو پابند بنائیں، مکلف کریں حج کرنے کا۔ تو یہ ہے اپنے موجودہ زمانے کی حال کی کیا کرنا؟ حفاظت کرنا۔ پھر دیکھ لیں، کہتے ہیں فَإِنَّ حِفْظَهُ، کیونکہ موجودہ زمانے کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ان تلزم نفسک، کہ آپ اپنے آپ کو پابند بنائیں، بما ہوا اولا بہا، ان امور کا جو آپ کے نفس کے زیادہ لائق ہیں، وانفع لہا، زیادہ اس کے لیے مفید ہیں، وآدم تحصیلا لسعادتها، اور آپ کے نفس کی سعادت کو حاصل کر لینے کے لحاظ سے جو زیادہ بہتر ہیں۔ وفی ھذا تفاوت الناس، اور اس معاملے میں لوگوں میں فرق پایا جاتا ہے، بہت فرق پایا جاتا ہے۔ کوئی مفید عمل کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا، کوئی ہلکا مفید کر رہا ہے، کوئی زیادہ بڑا مفید کام کر رہا ہے، اس میں بڑا فرق ہے لوگوں میں۔ فَهِيَ وَاللَّهِ أَيَّامُكَ الْحَالِيَةُ الَّتِي تَجْمَعُ فِيهَا الزَّادَ لِمَعَادِكَ، تو یہ اللہ کی قسم تمہارے موجودہ ایام، تو یہ اللہ کی قسم تمہارے وہ موجودہ ایام ہیں کہ جن میں آپ جمع کرتے ہیں الزاد، زاد راہ، لمعادک، اپنی آخرت کے لیے۔ آپ کے موجودہ ایام وہ ایام ہیں جن میں آپ کیا جمع کر رہے ہیں؟ زاد راہ، کس کے لیے؟ اپنے آخرت کے لیے۔ جیسے ہم پورا مہینہ جمع کرتے ہیں زاد راہ، کس کے لیے؟ مہینے کے آخر کے لیے، پھر ہمیں سیلری ملتی ہے نا، ایسے ہی ہے۔ تو زاد راہ اس چیز کو کہتے ہیں جو سفر میں آپ کے کام آئے۔ تو کہتے ہیں امام صاحب، تو یہ اللہ کی قسم آپ کے وہ موجودہ ایام ہیں جن میں آپ جمع کر رہے ہیں زاد راہ لمعادک، اپنی آخرت کے لیے۔ اچھا، جانا کدھر ہے؟ اما الی الجنہ، یا جنت کی طرف، و اما الی النار، یا پھر جہنم کی طرف۔ اگر زاد راہ اچھا جمع کریں گے تو جنت جائیں گے، برا زاد راہ جمع کریں گے تو کدھر جائیں گے؟ اچھے اعمال کریں گے تو جنت کی طرف جائیں گے، برے اعمال کریں گے جہنم کی طرف جائیں گے۔ یہ ہے زاد راہ۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ فَإِنِ اتَّخَذْتَ مِنْهَا سَبِيلًا، اسی بات کو مزید سمجھانے لگے ہیں، کہتے ہیں فَإِنِ اتَّخَذْتَ مِنْهَا سَبِيلًا، اگر آپ بنا لے منہا، ان سے، کن سے؟ ان ایام سے، ان موجودہ ایام سے، اگر آپ ان موجودہ ایام سے بنا لے سبیلاً، کوئی راستہ، الی ربک، کہاں پہنچنے کا؟ اللہ کی طرف پہنچنے کا، تو بلغت السعادۃ العظمیٰ، تو آپ پہنچ جائیں گے بہت ہی عظیم سعادت تک، والفوز الاکبر، اور بڑی ہی عظیم کامیابی تک، فی ہذہ المدۃ الیسیرہ، اس تھوڑی سی مدت میں، التی لا نسبۃ لہا الی الابد، جس کا ابدی زندگی سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر آپ ان ایام میں کو ایسے اعمال کر لیں جن اعمال کے ذریعے آپ رب کو راضی کر لیں، تو کیا ہو جائے گا؟ آپ بہت بڑی سعادت کو آپ حاصل کر لیں گے، بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیں گے ان چند دنوں میں، ان 20 سالوں میں، ان 30 سالوں میں، جن کا آخرت کی زندگی سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ یہ عارضی دنیا چند دن کی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی۔ یعنی کہ چند دن کی محنت، اس کے نتیجے میں جو کچھ آپ کو ملنے والا ہے، اس نعمت کا اس محنت سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ وَإِنْ آثَرْتَ الشَّهَوَاتِ وَالرَّاحَاتِ وَاللَّهْوَ وَاللَّعِبَ انقضت عَنْكَ بِسُرْعَةٍ، اور اگر آپ اختیار کریں، اگر آپ ترجیح دیں الشہواتی، کن کو؟ خواہشات نفس کو،
کہ آپ وہ کام کریں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں. جی نہیں جی مجھے اچھا لگتا ہے دوستوں کے ساتھ چلنا پھرنا، دوستوں کے ساتھ ان کی مجلس میں بیٹھنا، گانے سننا، لوڈو کھیلنا، جوا کھیلنا، ناچنا کودنا، جی لڑکیوں سے دوستیاں لگانا. وَإِنْ آثَرْتَ، اور اگر آپ ترجیح دیں اختیار کریں شہواتی خواہشات نفس کو، والراحاتی اور راحت کو، واللہو واللعب اور کھیل تماشے کو، تو انقضت عنکا، تو یہ دن گزر جائیں گے، نکل جائیں گے آپ سے بسرعۃ، تیزی کے ساتھ. تو یہ موجودہ ایام گزر جائیں گے تیزی کے ساتھ. وَعَاقَبَتْكَ الْأَلَمَ الْعَظِيمَ الدَّائِمُ، اچھا یہ گناہ کے دن، یہ راحت کے دن، یہ موجوں کے دن کتنے تھے؟ تھوڑے سے، تیزی سے گزر گئے. نتیجے میں اب آگے کیا بنا؟ وَعَاقَبَتْكَ، اور یہ تیرے پاس اس کے بعد لے کر آئیں گے. کون؟ یہ ایام. کیا لے کر آئیں گے؟ الالم العظیم، وہ عظیم تکلیف، الدائم جو دائمی ہوگی. ایک تکلیف کون سی؟ ہلکی نہیں، سر درد کی طرح ہلکی سی نہیں، بلکہ عظیم قابل برداشت درد، اور پھر عارضی نہیں بلکہ دائم. یہ ایام تیرے پاس اس کے بعد کیا لے کر آئیں گے؟ وہ عظیم علم الدائم جو دائمی ہوگا، الذی مقاساتہ ومعاناتہ اشق واصعب وادوم من معانات الصبر عن محارم اللہ. یہ وہ عظیم علم ہے، یہ وہ عظیم تکلیف ہے، یہ وہ عظیم اور دائمی عذاب ہے جس کو جھیلنا، جس کو برداشت کرنا بہت شاق ہوگا، بہت مشکل ہوگا، اور جس کو برداشت کرنا دائمی ہوگا. من معانات الصبر عن محارم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے کے معاملے میں صبر کو برداشت کرنے سے. وصبر علی طاعتہ، اور اللہ کی اطاعت پہ ڈٹ جانے کو برداشت کرنے سے. ومخالفت الہوى لاجلہ، اور اللہ کی وجہ سے خواہشات نفس کی مخالفت کرنے کو برداشت کرنے کے مقابلے میں. کہتے ہیں اب آپ کے پاس کیا ہے، دنیا میں کیا ہے کہ آپ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے صبر کریں، یعنی کہ ان کے قریب نہ جائیں. تو یہ کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے. گناہ بلا رہے ہیں، گناہ دعوت دے رہے ہیں، لیکن صبر کریں. اچھا جی نیکیوں کے اوپر صبر کریں. نیکیوں کے اوپر صبر کرنا کیا ہوگا؟ مستقل کرتے رہیں، 5 نمازیں پابندی سے پڑھتے رہیں، ہر رمضان کے روزے رکھتے رہیں، اور خواہشات نفس کی مخالفت کریں. کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. دل تو چاہتا ہے شراب پی جائے لیکن نہیں، رب کی وجہ سے مخالفت کریں اپنی خواہش کی. تو کہتے ہیں کہ یہ چیز برداشت کرنا، کیا برداشت کرنا؟ کہ گناہ کے قریب نہیں جانا، نیکی کے اوپر ڈٹے رہنا اور خواہشات نفس کی مخالفت کرنا، اس کو برداشت کرنا یہ آسان ہے. یہ کیا ہے؟ آسان ہے اس عذاب کو برداشت کرنے سے جو عظیم بھی ہوگا، دائمی بھی ہوگا. یہ آخری جملہ پھر سن لیں. کہتے ہیں وَإِنْ آثَرْتَ الشَّهَوَاتِ، اگر آپ ترجیح دیں اور اختیار کریں خواہشات نفس کو، والراحات اور طرح طرح کی راحت کو، ان کے نماز پڑھنے نہیں گیا فجر کے ٹائم، راحت کی سکون ہے، سوئے ہوئے ہیں، واللہو واللعب اور کھیل تماشے کو، تو انقضت گزر جائیں گے یہ ایام عنکا تجھ سے بسرعۃ تیزی کے ساتھ. وعاقبتک، اور بعد میں تیرے پاس کیا لے کر آئیں گے؟ الالم العظیم، وہ عظیم تکلیف، الدائم جو دائمی ہوگی، جس کو جھیلنا زیادہ مشکل ہوگا، زیادہ دشوار ہوگا اور زیادہ دائمی ہوگا. اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے صبر کو جھیل لینے سے، اور اس کی اطاعت پہ صبر کر لینے کو جھیل لینے سے، اور خواہشات نفس کی اللہ کی وجہ سے مخالفت کرنے کو جھیل لینے کے مقابلے میں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ فائدہ بھی کیا ہوگا؟ واضح ہوگا. امام صاحب نے ہمیں امید دلائی ہے کہ ماضی کی فکر نہ کریں، بس سچی توبہ کر لیں، اور مستقبل کے بارے میں امید دلائی ہے کہ آپ عزم کر کے رکھیں کہ میں نے مستقبل میں گناہ نہیں کرنے. یہ پختہ عزم، پختہ نیت، اس کے اوپر بھی بڑا اجر و ثواب ملے گا. اور موجودہ زمانے کو پھر آپ غنیمت جانیں، اس کی آپ حفاظت کریں. موجودہ زمانے میں وہ اعمال سر انجام دیں جو آپ کے لیے زیادہ مفید ہیں، زیادہ بہتر ہیں. اور
ان ایام میں آپ ذات راہ جمع کر لیں. اب یہ ذات راہ جو آپ جمع کریں گے، یہ اعمال جو آپ جمع کریں گے، یا تو جنت پہ لے جانے والے ہوں گے یا جہنم لے جانے والے ہوں گے. اگر آپ ان ایام میں وہ ایسے اعمال کرتے ہیں جن سے رب راضی ہوتا ہے تو آپ کو عظیم سعادت ملے گی، جنت ملے گی، رب کا دیدار ہوگا، وغیرہ وغیرہ. اور یہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا دنیا کی چند دن کی محنت سے، جبکہ دنیا کی چند دن کی محنت چند دن کی ہے، ایک دن کی، ایک سال کی، ایک مہینے کی، اور وہ آخرت کی نعمت دائمی. اور اگر آپ دنیا میں مزے اڑاتے ہیں، موجے کرتے ہیں، اللہ کی پرواہ نہیں کرتے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ دائمی عذاب اور خطرناک عذاب، جس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوگا. بہتر یہ تھا کہ آپ دنیا میں گناہوں پہ صبر کر لیتے، نیکیوں پہ ڈٹے رہتے، اور اس معاملے میں جو تکلیفیں آتی ہیں ان کو برداشت کر لیتے. یہ آپ کے لیے بہتر تھا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم فوائد سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے راستے پہ لگائے، جہنم کے راستے سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.